اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ شب مباہلہ اور شب آیت قرآنی کی جس میں توصیف کی گئی امامت کی اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ ولایت اہل البیت علیہم السلام اسی معنی میں ضروری اور لازمی ہے کہ جس معنی میں خدا اور رسول کی ولایت ہے، اور حالت رکوع میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی، جس سے یہ آیت کریمہ رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، اور دوسری طرف سے حق اور باطل کا فیصلہ روز مباہلہ کہ جس میں حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نفس رسول کہہ کے خطاب کیا گیا، اور خواتین کی جب باری آئی تو حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جب ابناء کی باری آئی، بیٹوں کی باری آئی، تو حسنین شریفین علیہم السلام کو سامنے لایا گیا۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوصیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا قمر بنی ہاشم یا سبقائی سکینہ علیہ السلام، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الوصیین، السلام علیکم ابن بی بی ام البنین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا حسین، مولا غازی عباس علمدار کریم کربلا اور قمر بنی ہاشم کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام۔ سب سے پہلی دعا، اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے امام کو جلد از جلد بھیج دے، ہمارے امام آئیں گے تو سکون ہو جائے گا، ہر داد ہوگا، جلد امام آئیں، جلد آئیں اور آ کر جنت البقیع کی مسمار روزے تعمیر کروائیں۔ آج بھی جناب سیدہ کو انتظار ہے، جلد آئیں، امیر بی بی کا انتظار ختم ہو، جناب محسن کے قاتلوں سے بدلہ ہے، مولا حسین کے خون کا بدلہ باقی ہے، وہ بھی آ کے بدلہ لیں، اپنے جد کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اور سب سے پہلی دعا عباس صدر کے لیے، مولا غازی عباس علمدار آپ کے حضور التجا ہے، آپ کے در پہ دعا مانگی تھی، آپ کے در سے ہی لیا میرے مولا، آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو صحت تندرستی سلامتی بھی عطا کرے، اور اس کی جو پریشانیاں معجزاً دور کر دیں مولا، آپ کے در سے ہی اس کے جاب کی بھی آپ کے ہی حضور میں التجا کی تھی، آپ نے عطا کیا مولا، وہ پرماننٹ رہے، کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس کو بیٹے بھی عطا کریں، میری بیٹی فاطمہ کو بہت سکون، چین اور خوشیاں عطا کریں۔ اور آج کی رات عید مباہلہ کی رات ہے، پنجت نپا کی فتح و نصرت کی رات ہے، ان کی فتح و نصرت کے صدقے سے عباس کو اور فاطمہ کو بھی فتح و نصرت عطا کریں، ان کی جو پریشانیاں معجزاً دور کر دیں، معجزاً دور کر دیں۔ جس بھی بات سے میری بیٹی پریشان ہے، معجزاً آپ باب الہوائے جائیں، معجزہ دکھا دیں اور وہ پریشانیاں دور کر دیں۔ میری بیٹی آپ پہ بہت مان کرتی ہے، مولا غازی عباس علمدار آپ سے ہی سب کچھ لیا ہے، آپ سے ہی لینا ہے، آپ نے ہی عطا کرنا ہے، آپ یہ بھی ہماری ساری مشکلات جو ہیں اور یہ جو بڑی مشکل ہے یہ بھی حل کر دیں۔ اور میری امی جان کے لیے، نعیم حیدر کے لیے، امت المہدی اور تہنیت کے لیے معجزاً ان کو شفاء کاملہ عطا کریں، عباس کے بھائیوں کو بیٹے عطا کریں، ان کو سب بھائیوں کو اپنا اپنا گھر عطا کریں، خصوصاً عباس کو اپنا گھر عطا کریں۔ اور ہم لوگ کبھی کربلا نہیں آئے مولا، آپ ہمیں بلا لیں، میں روز آپ سے کہتی ہوں معجزہ دکھا دیں، ہم بھی فخر کریں کہ مولا نے ہمیں چنا ہے، مولا نے ہمارا نام لکھا ہے، مولا کی طرف سے اجازت ملی ہے اور ہم آئے ہیں مولا کے سلام کرنے کے لیے، اور مولا نے ہمیں زواری کا اعزاز دیا، مولا ہماری بھی آنکھوں میں اپنی روزے کی زیارت کا سرما لگا دیں، معجزہ دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں۔ اور میرے بھائی آپ ضرور دعا کیجیے گا، مولا میری ساری حاجات پوری کریں، مولا غازی عباس کے روزے پہ میرا سلام بھی عرض کر دیں، اور مولا حسین کے روزے پہ بھی میرا سلام عرض کر دیں، میں آپ کے ذمہ لگا رہی ہوں۔ جی ضرور، انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اللہ دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔
یوم مباہلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان اللہ کے دنوں میں سے جس کو ایام اللہ کہا گیا ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ خود یہ روز مباہلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں وبرکاتہ۔ سلام پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الحوائی، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا منتقم کرب و بلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خانوادہ رسول، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس نمدار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں جناب عباس ابوالفضل عباس کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرتی ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا، آپ کو بھی جناب عباس کا واسطہ وسیلہ پیش کرتی ہوں۔ ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میرے مولا سید کو طولانی عمر دے، سید کو زندگی دے، سید کو صحت والی زندگی دے، قلبی ذہنی سکون عطا کر، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، حاسدین کے حسد سے بچانا، ظالمین کے ظلم سے بچانا، قلبی ذہنی سکون عطا کرنا، رزق کثیر عطا کرنا۔ میرے مولا میری زندگی سید کو عطا کرے، ان کو شفا عطا کرے۔ میرے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور کرے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور کریں، جو بیمار ہے ان کی بیماری دور کریں۔ میرے مولا میرے تمام امور میں آل محمد کے صدقے میرے مولا تمام امور میں آسانی پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اور بالخصوص مولا عباس میرے سید کو اپنی حصار میں رکھے، اپنے امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ بسم اللہ، مولا کی السلام خدمت علیکم۔ میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا حسین آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا۔ ہماری وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ صحت زندگی سلامتی عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسانیوں بدل دینا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا امام، لبیک یا علی۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی تین تیرہ میں خاص ہمارے سماعت فرما۔ پروردگار عالم تو جواز تھا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا عید مباہلہ کے صدقے سے پروردگار ہمارے کل مومن مومنات مسلم مسلمات کی سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار شفاعت امام حسین اور زیارت امام حسین ہماری قسمت میں لکھ دے اللہ۔ ہماری والدہ بہن بھائی سب کو صحت و زندگی سلامتی عطا فرما دے پروردگار عالم، اور ہمیں کربلا آنے کی توفیق عطا فرما اور حقیقی امام کی معرفت نصیب عطا فرما۔ پروردگار ایسا محب بنا دے جیسے تو چاہتا ہے کہ اللہ تو نے جیسے سلمان اور ابوذر اور میسا میں تمار جیسے ان کے دلوں میں عشق حسین عشق علی بھر دے، تو اس طرح ہماری عشق علی عشق حسین ہماری نسلوں میں ہم سب کے دلوں میں بھر دے پروردگار۔ میرے بہن بھائیوں کی سب کی نصیب کھول دے یا اللہ، ان سب کے گھر ازدواج میں ایک پاک و پاکیزہ ملا۔ مولا حسین آپ کو آپ کی بیٹی کی نصیبوں کا واسطے جتنے مومن مومنات کی بیٹے بیٹے ہیں ان سب کے اچھے نصیب کرنا، ان کے سب سے میری بہن بھائیوں کے میرے ہم سب کے نصیب کھول دے مولا۔ میرے علم اور عمل معرفت میں اضافہ کر دیجیے مولا۔ میں نے آپ سے ہمیشہ پاکیزہ اور اچھی زندگی مانگی ہے میرے مولا حسین علیہ السلام۔ آپ کو واسطہ جناب سکینہ کا واسطہ، آپ کو جناب سغرا کا واسطہ مولا، ہماری بھی دنیا آخرت کے نصیب اچھا کر دیجیے میرے مولا، جیسا آپ چاہتے ہیں، جسے کہ آپ ایک عاشق کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا ایسا ویسا ہمیں بنا دیجیے میرے مولا۔ مولا ہمارے پاس اسباب نہیں ہے کربلا آنے کے لیے، سب اسباب بناتے چلے جائیے مولا۔ ہماری والدہ کو صحت دے دیجیے،
زندگی دے دیجیے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صدقہ پروردگار، ہمارے جتنے بھی کل مومن مومنات سب بھائی بہن پریشان، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، امام کا ظہور ہو جائے پروردگار عالم، ان کی صدا پہ لبیک کہہ سکے میرے مولا، غازی کا صدقہ کر دے پروردگار، دنیا بھر سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے میرے امام، آئیے ظہور کیجئے، اس دنیا کو اپنے نور کے جلووں سے بھر دیجیے، امن کے جلووں سے بھر دیجیے میرے مولا، آپ کی ضرورت ہے امام زمانہ، اس دنیا کو ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے میرے مولا، جہاں جہاں ظالم ظلم کر رہے ہو ہم سب کا خاتمہ کر دیجیے پروردگار، جو واسطہ مولا حسین اور ان کے اصحاب کا واسطہ یا اللہ، ہمیں بھی مولا کا امام زمانہ کا محب اور فرما بردار بنا دے یا اللہ، ہماری تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے رہے میرے آقا، میرے مولا حسین، اپنے کرب و بلا بلا لیجیے میرے آقا، بہت دل چاہتا ہے آپ کے پاس آؤں مولا، ہمارے علم اور معرفت میں بھی اضافہ کر دیجیے گا مولا، یہ اب ہم دوسروں کی سب کی مدد کیجیے میرے مولا، ہماری بھی مدد کیجیے میرے مولا، ہمیں عاشق حسین سچا عاشق اور محب بنا دیجیے میرے مولا، آپ کو واسطہ بی بی سکینہ کا، بی بی رقیہ کا واسطہ مولا، بہت دل تڑپ رہا ہے مولا آپ کے پاس آنے کے لیے میرے مولا، ہماری تمام شرعی حاجتوں کو پورا کیجیے گا، بہت بہت مبارک ہو موبائلہ مولا، عید قدیر، یہ تمام ہمارے لیے بڑی عیدیں ہیں، اسلام کے لیے بھی بہت بڑی عیدیں ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی عیدیں ہیں پروردگار، تو نے جیسا ہمیں رسول دیا باقی کوئی نہیں، جیسا تو نے ہمیں امام دیا ایسا کوئی نہیں پروردگار، ہماری تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دینا، میرے بھائی عامر رضا عمران رضا کی مولا نوکری لگ جائے ان کی گورنمنٹ، اور جتنے مومن مومنات بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا کر دیجیے، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا کر دیجیے، جو بے جوڑ ان کو جوڑ عطا کر دیجیے، آمین یا رب سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم فضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجت، خداوند علی محمد کے صدقے سے یا اللہ، جہاں جہاں مومن مومنات پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اس کے طفیل میں ہماری مشکلوں کو حل فرما، پروردگار الوان میں زیارت مولا حسین نصیب ہو، اربعین میں پروردگار آل محمد کے رزق میں روزی میں برکت نازل فرما، دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما، آل محمد کی معرفت نصیب ہو پروردگار، وقت کے امام کے ظہور میں تاجر عطا فرما، اور جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس میں ترقی عطا فرما، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ اہل البیت علیہم السلام میں جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ تمام مومنین اس وقت جو ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، شب مباہلہ اور یقیناً مباہلے کے بعد جو تاریخ ہے وہ تقریباً مومنین جو ہے وہ اعضاء کی طرف چلے جاتے ہیں اور محرم الحرام کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا غازی عباس علمدار کے حضور بے پناہ درود و سلام، مولا حسین کریم کربلا کے حضور بے پناہ درود و سلام، میرے مولا حسین علیہ السلام کے حضور مولا علی اکبر مولا علی اصغر کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، اور بہت بہت آپ سب کو، آپ کی ٹیم کو، سب سننے کو بہت بہت خیر مبارک، شکریہ، بہت بہت مبارک۔ اور سب سے پہلے دعا، اللہم عاجل ولی عقل فارج، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے امام کو جلد از جلد بھیج دے، جلد آئے اور آ کر جنت البقیع کے مسمار روزے تعمیر فرمائے۔ جناب سیدہ کا انتظار ختم ہوا، آج بھی میری بیوی انتظار کری ہے کہ میرا بیٹا مہدی آئے اور آ کر یہ سب جنت البقیع میں گزرانی ہے، یہ یہاں پہ روشنیوں میں تبدیل ہو، اور یہاں پہ فاتح خانی بھی ہو، خوشی کے موقع پہ خوشی ہو، مجالس کے موقع پہ مجالس بھی ہو، یہاں پہ فاتح اور پرسہ بھی دیا جائے، جلدی امام آئے اور آ کر یہ سب اہتمام کریں، الہی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا، الہی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الہی عظم البلا و برہ الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وعلی محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر اهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان منصورانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسات 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 الاجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وعلیہ الطاہرین۔ میرے مولا غازی عباس علمدار، میرے مولا حسین کریم کربلا، میرا بہت دل چاہتا ہے میں آپ کے حرم میں آ کے آپ کے روزے پہ آ کے دعائے فرج کروں، اپنی التجا یہاں پہ آ کے پیش کروں۔ میں اپنے گھر میں بھی آج ایسے ہی پڑھیں گے بالکل اپنے آپ کو قریب سمجھ کے کہ آپ کا حرم میرے نظروں کے سامنے، اور میرا دل چاہتا ہے جلد مولا مجھے بلائیں اور میں وہاں پہ خود نفس نفیس خود وہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھوں۔ مولا میری یہ حاجت کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنی زیارت بھی کروائیں، کربلا کی زیارت کروائیں، کاظمین کی، سامرا کی، ہر مقدس مقام کی، بیت اللہ کی زیارت کروائیں اور ہماری جو حاجات ہیں سب پوری کر دیں۔ عباس کی، فاطمہ کی، نعیم حیدر، تہنیت، امت المہدی، میری امی جان کی، ہم سب کو صحت تندرستی بھی دیں اور ہماری ساری حاجات پوری فرمائیں۔ جو ہماری پریشانیاں وہ معجزاً پریشانیاں دور کر دیں اور میری بیٹی فاطمہ کو اور عباس کو بیٹی عطا فرمائیں۔ اور آج کی رات بہت مبارک ہے اور یہ سال کی آخری خوشی ہے مولا، یہ آپ کی اسی جو خوشی آپ کے گھرانے کی، آپ اس خوشی کے صدقے ہمیں بھی خوش کر دیں، ہمیں بھی خوشیاں عطا کر دیں، ہمیں بھیک میں بہت سکون، چین اور امام کے ظہور عطا کر دیں۔ اور اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام کا ظہور میں تعجیل فرما اور جلد امام آ جائیں، جلد آ جائیں، ان کے ظہور میں ہی ہماری نجات ہے انشاءاللہ۔ ہمیں ہر طرف سکون ہی سکون ملے گا، خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اور اطمینان ہی اطمینان ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائی نے بھی میرے مولا غازی عباس علمدار کے مولا حسین کے حضور میرا سلام بھی عرض کرنا ہے، مبارکباد بھی پیش کرنی ہے اور میری ساری حاجات پیش کرنی ہے۔ اور میری یہ بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں وہاں خود جا کے وہاں دعائے فرج، ہر طرح کی دعا میں وہاں جا کے خود مانگوں۔ میرے بھائی نے ضرور دعا کرنی ہے میرے لیے۔ جی ضرور، انشاءاللہ سلامت رہیے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کیجیے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آج کی شب عید، عید مبارک کو، عید مبارک کو، خیر ہمیشہ مبارک آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا خیارت اللہ و ابن خیارتی، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، السلام علیکم یا سار و ابن ساری والوتر المطور، السلام علیکم علی الروالتی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا، السلام علیہ ابدا ما باقیت اللیل والنہار، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الروالتی حلت بفنائک وناخت برحمتک علیکم، السلام علیہ ابدا ما باقیت والنہار ولا جعل ولا آدم، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وسلم صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رزقنا زیارت حسین فی الدنیا، اللہم رزقنا شفاعت حسین فی الآخرہ، اللہم رزقنا زیارت الحسین فی الدنیا، اللہم رزقنا شفاعت حسین فی الآخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحسن بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكن ورزقك وأنت متيا فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وجل فرج على محمد۔ مولا حسین پاک آپ کو اس خدمت میں اجر عظیم عطا فرمائے اور میری یہ زیارت اور دعا مولا حسین کی ذریعے مبارک بالکل قریب ان تک کا منظور و قبول ہو جائے۔ بہت جلد مولا حسین پاک مجھے اپنے پاس بلا لیں اور ملکہ شام کی زری پہ پھسے کے لیے بلا لیں۔ پلیز میرے لیے یہ دعا بھائی جی مانگے وہاں۔ جی ضرور، انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ تمام دعائیں آج کے اس خصوصی دن میں جو مباہلے کا دن ہے سب کے لیے دعا گو ہے، اور بالخصوص جو مومنین بہرحال اس پروگرام کے ذریعے سے دعا کا حکم دے رہے ہیں سب کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
मैदान मुबाहला के जहाँ नजरान के ईसाइयों ने ये मुनाजरा, बहरहाल मुनाजरा नहीं कर सकते थे, तो फरमाया कि जंग होगी, तो उन्होंने कहा कि हम जंग तो नहीं कर सकते, मुबाहला जो है वो ज़रूर कर सकेंगे। मुबाहले में जो शख्सियात को बुलाया गया, कहा कि आप अपने बच्चों को ले आएँ, हम अपने बच्चों को ले आएंगे, आप अपने ख़वातीन को ले आएँ, हम अपने ख़वातीन को, आप अपने नफ्सों को ले आएँ और हम अपने नफ्सों को। तो जो शख्सियात गए थे वो सबके सामने हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शुहदाए करबला। मौला आपको मुबाहले की बहुत बहुत मुबारक हो और मौला पंचतन पाक के सदके में मुझ पे नजर करम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहें आप, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जो शख्सियात बहरहाल मुबाहले के हवाले से गए थे, उसमें से ख़ुद हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि, हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा, जो ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा था कि अपने ख़वातीन को बुला लाएं, तो उसमें से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, और जो कहा कि अपने नफ्सों को बुला लाइए, तो उसमें से हज़रत अमीर मोमिनान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। और बच्चों में जो है, जो अबनाअना व अबनाअकुम, तो उसमें जो है वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन शहीद बेकरबला अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। ये इस्लाम के वो नुमाइंदे थे, ये दीन खुदा के वो नुमाइंदे थे जो पूरी दुनिया ने देखा, और जहाँ पर इस्लाम के ऊपर जब भी बुरा वक्त आया तो ये शख्सियात जो है वो सामने आए। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हाँ, वो हो सकता है कि जिस तरीके से उस ज़माने में लोगों ने दुश्मनी की, लोगों ने तकलीफ़ पहुँचाई, खुदा के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, और ज़ाहिर है कि तलवार जो है वो खुदा पर उठाई गई, दीन खुदा पर उठाई गई तलवार, और ये शख्सियात जो है वो सामने थे। तो इनके मुकाबले में जो लोग आते हैं, आज भी उनसे इजहार बराअत का सिलसिला किया जाता है, और ये ज़रूरी है, होना चाहिए। खुदा के दुश्मनों से जो पासबान दीन इलाही है वो ये शख्सियात है, और यकीनन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अगर ये न होते तो दीन इस्लाम के लिए जिस तरीके से इब्तदाई सदर इस्लाम में जो इक़दामात किए गए थे, सकीफ़ा से लेकर और फिर जो है जो हुकूमत गुजरी है बातिल की, अगर ये शख्सियात न होते तो दीन इस्लाम का फातिहा पढ़ा जा चुका था और कुछ भी नहीं बचा था दीन में। चूँकि जब मुआविया का दौर आया तो उस दौर में जिस तरीके से इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, अलबत्ता उससे पहले भी, और फिर जब नौबत यजीद की आई तो अब जो बिल्कुल हालात ऐसे थे, तो खामिस में असहाबिल किसा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान करबला में वो कारनामा अंजाम दिया कि रोज़े क़यामत तक तज़मीन और ज़मानत है दीन इस्लाम के लिए। तो ये वो शख्सियात है कि जिन्होंने हमेशा दीन की सरबुलंदी के लिए हत्ता अपनी जानों का नजराना दिया, शहादत हुई, और उसमें से जो अजीम कारनामा जो आखिर में सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंजाम दिया। तो बहरहाल ये ख़ुद रोज़े मुबाहला जो बहुत ही मुहिम दिन है, और अफसोस का मकाम यह है कि बहुत सारे लोग कोशिश ये करते हैं कि इन आयाम को छुपा दिया जाए, ना ये कि इसको हमें
جس چیز کے اوپر اسلام کو فخر کرنے اور مباحات کرنا چاہیے ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. جو عیب ہے اسلام کے، جو اسلام نہیں ہے لوگوں نے وارد کیے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی باجی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان الامان الامان الامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجاب زینب، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، بیاس و قیاس، یا عباس یا عباس یا عباس. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا، مولا ان کے صدقے میں آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں گے اللہ پاک بی بی سکینہ کے صدقے میں، آج کی شب کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دیں، میری جھولی کو بھر دے، میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، میری تمام حاجات کو قبول فرمائے، اور حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دیں. مولا مجھ پہ کرم کیجیے، مولا حسین، مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے. یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، مولا آپ کو اس لمحے کا واسطہ دیتی جس لمحے بی بی سکینہ نے آپ کے ہاتھ پہ اپنا پیر رکھا تھا، مولا اس لمحے کے صدقے میں، مولا اس لمحے کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے. جناب سکینہ کے صدقے میں اب اللہ پاک سے میری دعا کر دے. مولا عباس یا باب الحوائج، آپ تو کریم ابن کریم، آپ باب الحوائج، اب اللہ کے نور ہیں، آپ جسے جو چاہے عطا کر دے. یا غازی عباس یا مولا حسین، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ دیتی ہوں، ان کے صدقے میں آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک سے سفارش کر دیں کہ اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے، میرے گھر میں بھی جناب سکینہ کی کنیزیں اور ان کے غلام عطا فرما دے. یا مولا حسین، مجھ سے میں جتنی بے اولاد بہنیں، مولا آج کی شب کے صدقے میں بی بی سکینہ کے صدقے میں سب کو صاحب اولاد کر دیں، سب کی جھولیوں کو بھر دیں، سب پہ اپنا کرم فرمائیں. یا مولا حسین، میرے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میرے والدین کے خاندان کے جتنے بھی محرومین، وہ تمام محرومین اور کل مومن مومنات محرومین بالخلوص وہ جن کے لیے کوئی ایک سورہ فاتحہ پڑھنے والا موجود نہ ہو. مولا حسین، بی بی سکینہ کے صدقے میں، آج کی شب کے صدقے میں تمام محرومین کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں ان کا مقام اعلیٰ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. مولا میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے شوہر کو، جعفر بھائی کو، سب کو صحت دے، زندگی دے، شفا دے، ہر پریشانی مصیبت سے بچائے، اور سب کو کربلا کا زوار بنائے. یا مولا حسین، اس وقت جتنے بھی مومن مومنات امام حسین ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مولا جس کی جو حاجات ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں ان تمام مومنین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، سب کو صحت دیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹل میں بیمار ہیں، مولا حسین مولا ان تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، بالخلوص آقا کو صحت دے، زندگی دے، شفا دے. مولا انہیں جو بھی بیماری ہے آج کی شب کے صدقے میں، بیماری کربلا کے صدقے میں، انہیں مکمل شفاء کلی عطا فرمائے، اور ان کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، اور ان پہ اپنا خاص کرم فرمائے. مولا تمام مومن مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا مجھے کربلا بلا لیجیے، مولا مجھے کربلا آنا ہے. آپ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام سے کہہ دیجیے کہ وہ میرا نام 40 کے زواروں میں لکھ دے. مولا مجھ پہ کرم کیجیے، مولا حسین، مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے. مولا مجھے کربلا آنا ہے، مجھے کربلا کا زوار بنا لے. مولا ایک بار پھر مجھے کربلا کا زوار بنائے. مولا حسین، جب تک زندہ ہوں مجھے بار 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 کربلا بلائیے گا. مولا مرنے کے بعد اپنی شفاعت عطا کیجیے گا. مولا مجھے آپ کے روزے کی خدامہ بنائے. مولا عباس مجھے آپ کے روزے کی خدامہ بنائے. مولا حسین مجھے آپ کے روزے کی خدامہ بنائے. مولا کچھ ایسا کر دے کہ میں آپ کے کربلا آ جاؤں اور ہمیشہ آپ کے روزے کی خدامی کرتی رہوں. مولا مجھ پہ کرم کیجیے. مولا آپ سے جو مانگا ہے اپنے عطا کیا، میری ہر دعا اور خواہش کو پورا کیا. مولا میری اس دعا کو بھی ضرور سنیے گا. مولا مجھے خدامہ بنا لے. مولا مجھے خدامہ بنا لے. مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے. مولا یا اللہ، جب تک میں زندہ ہوں مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. مرنے کے بعد ان پاک ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے. یا اللہ، ہمارے امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور فرمائے. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ، حضرت شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ، ان کو ستانے والوں پہ، ان کے در کو جلانے والوں پہ بے شمار لعنت لعنت تا عمر تا قیامت لعنت. بے شمار. سلامت رہیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز.
اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے، اور آج کے اس رات کے صدقے میں سب کے لیے دعا گو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بھائی آج میں سب مولا امام زمانہ محمد آل محمد کو مولا آقا مولا عباس آج عید مبارک کی سب مومن مومنات کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج عظیم دن کے واسطے، آج خوشی کے دن کے واسطے مولا علی مشکل کشا حیدر قرار خدا بندن پاک جو مومن مولا پریشان تکلیف میں مولا عظیم دن کی خوشی کے واسطے دور فرما مولا۔ جو بے اولاد ہے سائر باپ کی خالی جھولی کا واسطہ ہے، باول مولا خالی جھولے کا واسطہ، بے اولاد کا اولاد عطا فرما مولا۔ جو بے روزگار ہے مولا تقی امام حسین کا واسطہ ہے، روزگار عطا فرما مولا۔ جو مومن مولا اس دنیا سے فانی ہو گئے مولا، اس جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ عظیم دن کی خوشی کے واسطے عظیم دن ہے مولا، محمد آل محمد صدقے میری ماں کی مغرب فرما، اس جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آقا سان خاتون فاطمہ زہرا سان بی بی زینب سان معصوم سکینہ کنیزوں میں شمار فرمانا مولا۔ جو مومن مولا تقریب مولا آج عظیم دن خوشی کا واسطہ ہے مولا، امام زمانہ جو پنتن پاک کی کامیابی کا واسطہ ہے، عید واسطہ ہے مولا۔ میں بے اولاد ہوں، مجھے نئی نئے اولاد عطا فرما مولا، مجھے بیٹی کی اولاد عطا فرما مولا۔ میں بہت مشکل قرضوں پھنس چکا ہوں مولا، عباس مشکل کچھ آج عید مولا کا واسطہ میں تقریباً دور فرما۔ اپنے بھائی مولا آقا سکیمہ پیشن دور کرنے والے تقریباً دور فرما مولا۔ جو عزیز اقارب داروں کا فیملی بہت پریشان تکلیف میں گزر رہی ہے مولا، آج خوشی کے دن کے واسطے پنتن پاک کے سائے میں رکھنا، تقریباً دور فرما، سب کو محبت قائم دائم رکھنا، سگیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی دے مولا۔ مولا عباس پنتنوں کے سائے میں رکھنا، آقا سان خاتون جنت فاطمہ زہرا آقا سان بی بی زینب مولا غم کے سوا کسی کو اور غم میں نہ رلانا مولا۔ دور فرما۔ جو مومن مولائی کچھ مومن پیش تکلیف سے دور فرما مولا، سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا۔ آقا سان خاتون بی بی زینب چادر کا واسطہ ہے، ہر مومن مولا کی جوداری پردہ قائم دائم رکھنا مولا۔ جو مومن پیش تکلیف مشکل دور فرما مولا۔ جو میرے دوست اقارب پریشان تکلیف مشکل میں قرضوں میں پھنس چکے مولا، مولا امام زمانہ غیبانہ مدد فرما مولا۔ سگیرہ میرے بھائیوں کو روزگار عطا فرما، ہمارے خاندان کو تکلیف دور فرما مولا۔ مولا تم کریم مالک کے مولا، تکلیف دور فرما مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کے صدقے دعا مانگ رہا ہوں، سجاد کے صدقے شفا مانگ رہا ہوں، کون سا عقدہ درد زہرا سے حل نہیں ہوتا، شبیر کا درد مانگ رہا ہوں۔ جعفر کاظم رضا و نقی آقا ظہور امام زمان مولا، جو شاہ کے عزادار محتاج نہ ہو، جو بیمار ہو پاوے شفا، جو ہو مومن ادھر رہا صدا زور اسلام مرکوب ہو گاؤں کو جگہ مشک کشا کر حق مب مولا کی حاجت دروائے کر مولا۔ عباس فلد تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے الہی آمین۔ یا اللہ تو غفور الرحیم، یا اللہ تو مالک خالق ہے، آج پنتن پاک کے آج عید خوشی کے واسطہ ہے مولا۔ آقا سان خاتون مشکل کش حیدر کر شہر کا واسطہ مولا، دور فرما، مجھے روزگار عطا فرما، مجھے رزق کی برکت ڈال، مگر غیبانہ مجھے مدد فرما مولا۔ ہمارے آقا کے وارث امام زمانہ کے جول ظہور فرما، اس کا سپاہی بنانا مولا، اس کے راستے پہ توفیق عطا فرما الہی آمین۔ الہی آمین۔ سلامت رہی، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ یوم مباہلہ قرآن مجید میں فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ تفسیر بیضاوی اور تفسیر ابن کبیر میں فخر الدین رازی اور زمخشری نے بھی اسی طریقے سے لکھا۔ جو شیعہ تفاسیر ہے اس میں تو سب کے سب اسی چیز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مناظرہ کیا عیسائی علماء سے اور ہر قسم کی دلیلیں ان کے اوپر ثابت کر دی، دلیلوں سے ثابت کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ منکر ماننے والا نہیں تھا۔ نوبت مباہلے کی آئی، اور مباہلے کا اصول یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرف سے جو معتبر لوگ ہوں گے، کچھ اس طرف سے جو معتبر لوگ ہوں گے، آپس میں آئیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر نفرین کریں گے، اور اللہ جو ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، لعان کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو بہرحال اس
इसी उन्वान से कि तुम अपने बच्चों को ले आओ, हम अपने बच्चों को ले आएंगे, तुम अपने ख़वातीन को ले आओ, हम अपने ख़वातीन को ले आएंगे, और तुम अपने नफ्स को ले आओ, हम अपने नफ्स को ले आएंगे। तो बहरहाल उस तरफ से भी कुछ जो उस मज़हब के मोतबर लोग थे वो आए और इस तरफ से हसनैन शरीफैन अलैहिमुस्सलाम, हज़रत ज़हरा मर्ज़िया और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की 7-5 अस्हाब किसा मैदान में गए। ईसाइयों के उन उलमा ने जब देखा कि ये ऐसे शख्सियात सामने आ रहे हैं कि अगर इनके साथ मुबाहला किया जाए तो दीन मसीह का आज के दिन जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा, चूँकि अगर इन शख्सियात ने जो है वो लान और नफरीन कर दी हम लोगों के ऊपर, तो बहरहाल हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। और वहाँ से उन्होंने फरार इख्तियार की। अल्लाह अकबर। यानी अंदाज़ा आप करें कि हत्ता गैर मुस्लिम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अगर इनके साथ जो है वो इनका मुकाबला किया जाए इस तरीके से तो कुछ नहीं बचेगा। मुसलमान जो है वो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर उसको इतनी तसल्ली है कि वो जो है वो इनके सामने आ चुका है, मुनाफिकाना तरीके से आ चुका है, तो इनका क्या बचेगा। बईद नहीं है कि इन लोगों का खात्मा हो जाए। जब हज़रत तशरीफ़ लाए तो इनका जो है वो खात्मा हो जाए, चूँकि जिस तरीके से इन्होंने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की है और हत्ता अपने आबा व अजदाद के रास्ते पर इन्होंने ये रहे और वहाँ से इन्होंने जो मुनाफिकाना चालें इख्तियार की, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये रास्ता बातिल का रास्ता है। और अल्लाह ने इन शख्सियात को जो है वो मोतबर करार दिया, इमामत उतारी, इस घर में उतारी, और सिलसिला हादियान दीन इलाही ऐसी शख्सियात रहे। और यकीनन इनके ख़िलाफ़ जो भी है वो इसी नजरान के ईसाइयों की तरह है कि जो भी इनके मुकाबले में आए सामने वाला शख्स जो है वो बातिल पे होता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। हाँ, वो ये है कि अगर एक शख्स जो है कम से कम अपनी दुनिया को बचा सके और भाग जाए तो वो भी एक तरीक़ा है, वगरना जिस तरीके से इनके ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला रहा और तूल तारीख़ में रहा, यकीनन उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। बहरहाल एक तरफ से जो है वो ये दिन है और दूसरी तरफ से बाज़ रिवायात में आयत विलायत का नज़ूल भी इन्हीं आयाम में हुआ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत, जिसमें हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालत रखू में ज़कात दी उस साइल को। साइल आया और उसने आवाज़ बुलंद की, कहा मैं फ़कीर हूँ, मिस्कीन हूँ, मुसलमानों में से कोई है जो मुझे कुछ दे सके। तो हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे और हालत रकू में इशारा करके जो ख़त्म विलायत हज़रत के अंगुश्तर मुबारक में, हज़रत के अंगुश्त मुबारक में जो अंगुश्तर थी वो उस शख्स को इशारा किया गया और उसको अता कर दी गई। तो हज़रत ने आयत पढ़ी कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वर्रसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। जो हालत रकू में ज़कात देते हैं, यह आयत हज़रत ने तिलावत फरमाई और फरमाया कि इसका मिज़दाक़ जो है वो मेरे भाई, मेरे वसी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जो हालत रकू में ज़कात देता है। हसर भी इस आयत पे मौजूद है, इन्नमा हसर है। और दूसरी तरफ से यानी कहने का मकसद यह है कि वली तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इस तरीके से किसी की विलायत नहीं है जो इन तीन शख्सियात की है। खुदा, रसूल और जो साहिबाने अता करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, ज़कात को अता करने वाले हैं हालत रकू में, वो साहिबान। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो लुग़त अरबिया में
इस चीज़ को जो है वो वाज़ेह किया जा सकता है कि आतफ और मातूफ इनका जो हुक्म होता है वो एक हुक्म होता है। तो अगर देखा जाए तो इसी जो है वो अतफ हो रहा है खुद वलियुकुमुल्लाह और फिर उसके बाद रसूल और फिर जो है वो हालत रकू में ज़कात देने वाले। तो ये जो है वो बिल्कुल वाज़ेह और आश्कार है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, बिस्मिल्लाह फरमाएं। सबसे पहले मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला इमाम ज़माना का ज़हूर हो और हम ये खुशियाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ देखें और अल्लाह ताला हमें, अगर हमारी मौत आ जाए इमाम के ज़हूर से पहले, हमें इमाम के साथ मशहूर फरमाए और हमारे अमल ऐसे हों कि इमाम हमसे राज़ी हों। मौला मेरे वालिदैन को शिफा अता फरमाए, बिलखुसूस मेरी वालदा और मेरे वालिद को मौला उनका साया हमारे ऊपर सलामत रखें और तमाम मोमिन मोमिनात जो बीमारों ने शिफा अता फरमाए। मौला पैंजन पाक का वास्ता हमारे घरों में इस्लाम का माहौल हो, मौला हमारे घरों में अमन व सुकून हो, जैसे अहले बैत चाहते हैं हमारे घर में वो सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारे। मौला हमें मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए, करबला, शाम, मशहद मुक़द्दस में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। या मौला हमारी अदलिया कबूल फरमा, करबला में अरबईन पे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अस्सलामु अलैका अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या बना सय्यदुल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला तमाम मोमिन मोमिनात की दिली आदतें पूरी हों। मौला जो आप पे हमें आज से हमारी तमाम शरई हाजतें पूरी हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सलामत रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शब मुबाहला है और आज जो है दुआओं की शब है। सब मोमिनीन बहरहाल ज़रूर दुआएं करें और हमें भी अपने दुआ खैर में फरामोश न फरमाए। ये ख़ास दिन होते हैं ख़ुद तवस्सुल के और खुदा जो है इन अय्याम में दुआओं को, इन अय्याम में और इन रातों में दुआओं को कबूल करते हैं। और मुहर्रम भी बहरहाल आमद है मुहर्रम की, तो इस उन्वान से ज़रूर दुआ फरमाएँ और हमें भी अपने दुआ खैर में फरामोश न फरमाए। बीमारों के सेहत याबी के लिए और मुहताजों के तंगदस्ती को रफ़ा करने के लिए और दीगर जो भी हाजात है सब के लिए दुआ गो है। मौला सबकी जायज़ हाजात को कबूल मकबूल फरमाए। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।